ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برادران گرامی، بزرگان محترم، دینی بھائیوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ فروز موقر اصحاب فضل و کمال، آج کا یہ پروگرام نظرہ محمدہ میں منعقد کیا جا رہا ہے، اور اس اجلاس میں بیش قیمت حضرات اہل علم اہل دل تشریف لا چکے ہیں، خصوصاً استاذ علی قدر حضرت مولانا اقبال احمد صاحب جامع العلوم مظفرپور، جو بڑے ہی زبردست استاذ ہیں اور بڑے عالم، اور حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو روحانی سلسلے کے سرخیل ہیں اور بہت بافیض عالم، حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب اعظمی، جو حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہم العالیہ کے خلیفہ اور مجاز ہیں، وہ بھی اس جلسے میں تشریف لائے ہیں اور بہت خوب بولتے ہیں۔ جب اسٹیج پر تشریف لائیں گے اور ان کی بات سنیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو جانے کا جی نہیں چاہے گا۔ عام زبانوں میں، سہل زبانوں میں، گاؤں دیہات کی زبانوں میں بڑی قیمتی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ ان سبوں کے علاوہ خود اسٹیج پر ہمارے پرانے محب علی قدر ماہر بھارتی صاحب، عزیز گرامی قدر دانش کمال صاحب اور دیگر علماء موجود ہیں، اور ان سب حضرات کو آپ کو سننا ہے۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ آج کا یہ جلسہ میری صدارت میں ہے، اور اگر صدارت میں ہے تو میرا پہلے خطاب کرنا بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ صدر کے معنی تو سینہ کے آتے ہیں، اور سینہ تو پہلے آگے ہوتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب مظفرپوری فرمایا کرتے تھے کہ صدر کے معنی سینہ کے ہیں، لیکن جلسے میں صدر کے معنی پیچھے کے ہیں۔ عام طور پر جلسے میں جس کی صدارت ہوتی ہے تو ان کا خطاب بعد میں ہوتا ہے، اور مجھے بھی بعد ہی میں خطاب کرنا تھا، لیکن تالیف قلب کا تقاضا ہے، ایک سفر درپیش ہے، جس کی وجہ سے میں پہلے حاضر ہو گیا۔ انشاءاللہ ہمارے بعد استاذ علی قدر حضرت مولانا اقبال احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی صدارت و قیادت ہوگی۔ وہ ہم سب کے مربی بھی ہیں اور مصطفیٰ بابو کے گھر کے محسن بھی ہیں، ان کے کئی ماموں نے ان سے باضابطہ پڑھا ہے۔ ہمارے بڑے مشفق اور ہمدم رفیق تھے حضرت مولانا امان اللہ قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ بھی مولانا کے شاگرد، میں بھی شاگرد، اور مولانا عظمت اللہ قاسمی صاحب جو اس وقت ریاض میں ہیں، وہ بھی مولانا کے شاگرد، تو اس گھر کے محسن ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ میری موجودگی میں بھی در حقیقت حضرت ہی کی صدارت و قیادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے اجلاس کو کامیاب بنائے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ عزیزی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سلمہ کا عقد مسنون کلامل میں آیا، اور آج ولیمہ تھا۔ میری حاضری کل بھی نہیں ہو سکی اور آج بھی دن میں نہیں ہو سکی۔ میرے ذمہ ایک کام دیا تھا کہ حضرت مولانا اشتیاق احمد صاحب کو لے کر آنا ہے،
تو میں اس کام کو انجام دیا اور حضرت یہاں تشریف لائے۔ دل کی گہرائی سے دعا ہے کہ عزیزی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ہرا بھرا رکھے، اور جو دلہن ان کے گھر میں ان کے نکاح میں آئی ہے اللہ تعالیٰ برکت کا ذریعہ بنائے اور رزق کی کشادگی کا ذریعہ بنائے۔ میں اس وقت ان کی والدہ کو بھی یہاں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی، اور اس وقت مصطفیٰ بابو کو بھی احساس کرنا ہے کہ آپ کی جوانی آپ کی عمر کا تقاضا تھا، تو والد گرامی نے بڑی قربانی سے کام لیا کہ وہ سعودی میں رہ کر نہیں آ سکے تو آپ کے نکاح کو نہیں روکا، بلکہ انہوں نے اپنی خوشی کو آپ کی خوشی پر قربان کیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ والد صاحب کو سعودی میں کتنے احساسات ہوں گے کہ میں نہیں ہوں اب میرا بیٹا دلہا بن رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ان کی آہوں میں مصطفیٰ بابو آپ کو اور ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ میں اس خوشی کے موقع پر جو آپ نے اصلاح معاشرہ کا پروگرام منعقد کیا ہے اس کے لیے بھی دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام اہالیان نظرہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ملی جلی مساعی کو شرف قبولیت بخشے۔ آج کے اس اصلاح معاشرہ کے موضوع پر یہ جلسہ منعقد ہے، اس سے ایک بات کا تو پتہ چل رہا ہے کہ ہم بیدار ہیں، سوئے نہیں ہیں، ہم زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں، اور غفلت ضرور ہے لیکن بے حسی نہیں ہے۔ اور آپ سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ یقیناً ڈس بیلنس ہو گیا ہے یا ہوتا جا رہا ہے، بے اعتدالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، یعنی سماج میں بگاڑ، سماج میں فساد، سماج میں گڑبڑی آ گئی، اور اس گڑبڑی کا پتہ مجھے اس بینر سے لگ رہا ہے، اس لیے کہ اس بینر پر لکھا ہوا اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہے سماج سدھار، سماج کے لوگ سدھرے کیسے، اس کے لیے حضرات علماء سے ہم کو باتیں سننی ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا سماج سدھرے۔ تو یہ بینر بتاتا ہے کہ یقیناً ہمارا احساس زندہ ہے، غفلت ہے لیکن بے حسی نہیں ہے، اور ہم سو ضرور گئے ہیں۔ بیداری کے لیے آپ نے یہ مہم چلائی ہے، اللہ تعالیٰ اس مہم کو بھی بے حد مفید بنائے۔ یاد رکھیے، کسی بھی سماج میں اور کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی سوسائٹی میں صالح انقلاب برپا کرنے کے لیے، صالح صاف ستھرا انقلاب برپا کرنے کے لیے نظریات و افکار اور سوچ و فکر کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سوچ اور فکریں جب تک صحیح اور سالم نہیں ہوگی، تندرست اور توانا نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم سماج کی صلاح اور فلاح کے لیے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آج کا جو دور ہے اور آج کا جو وقت ہے، یہ وقت نظریات و افکار کو مستولی کرنے کا ہے، دل و دماغ پر ڈالنے کا ہے، مؤثر بنانے کا ہے، اثر انداز کرنے کا ہے۔ مختلف نظریات اور افکار کے لوگ دنیا میں جی رہے ہیں، اور وہ اپنی فکروں کو مختلف جہتوں سے دوسری اقوام پر اور دوسرے سماج پر ڈال رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا لیکن بنیادی بات عرض کروں گا، اس لیے آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے اصلاح معاشرہ کا بینر چاہتا یہ ہے کہ سماج سدھرے، سماج اچھا ہو۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سماج میں اگر آپ واقعی صالح انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اور سماج کو اس آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں جو آئینہ
ہم سب کے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم کیا تھا، اور علمی طور پر بھی فراہم کیا اور عملی طور پر بھی فراہم کیا۔ اگر اس آئینے کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور دکھانا چاہتے ہیں، اور اس آئینے کی روشنی میں ہم اپنا سماج بنانا چاہتے ہیں، تو ہم کو نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے